بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوئیں گے۔ میں ہوں اسٹرانگ عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ کہتے ہیں زندگی میں نا یہ نہیں کہ عورتیں ہی ہمت ہار جاتی ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، کوئی ٹریجڈی، کوئی حالات، سچویشن ایسی پیدا ہو جائے، کبھی کبھی مرد بھی ہمت ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، دل رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی گوشت کا دل ہے، سنگ مرمر کا نہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نہیں مرد تو بڑے سخت جان ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی مرد بھی ہمت ہار جاتے ہیں، اور جو ڈپریشن میں جا کے اور ہمت ہار کے اس کے باوجود مشکلوں کو اور ندیوں اور صحراؤں کو طے کرتے ہوئے اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کر لے، اس کو تو پھر ہم ایک چٹان اور پہاڑ ہی کہتے ہیں، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں۔ میرے ساتھ آج آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہمارے ٹیچر ہیں، سر منور سعید صاحب، ٹھیک ہے۔ ان کی لائف میں ایک ٹریجڈی ہوئی تھی، حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ یہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے، ہمت ہار گئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو ڈپریشن سے نکالا۔ کبھی کبھی آپ کے سامنے نا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے آپ جی جاتے ہیں، جیسے میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی تھی تو میں اپنے بچے کو دیکھ کر سب کچھ بھول گئی تھی، سہ گئی تھی۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ایک ٹریجڈی ہوئی تھی، حالات اس طرح کے پیدا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پھر ہمت کی اور سب کچھ اپنا زندگی کے 25 سال قربان کر دیے، یعنی کہ سیکریفائز کر دی اپنی زندگی کے 25 سال صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ انہوں نے اپنے معصوم بچے کی طرف دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کوئی بات نہیں، جو بھی حالات ہو گئے، لیکن اب میں اپنے بچے کے لیے کچھ کروں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے بچے کے لیے پھر جینا شروع کیا اور اپنی لائف کو واپس لے کے آئے، اور ماشاءاللہ پچھلے 20 سال سے یہ ایک اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں، یعنی کہ اپنی اکیڈمی چلا رہے ہیں، اور جو یتیم اور غریب بچے ہوتے ہیں ان کو بالکل فری پڑھاتے ہیں۔ باقی جو بھی کوئی آگے کہہ دے کہ سر ہم سے فیس کم لے لیں، ان سے فیس بھی کم کر لیتے ہیں۔ تو آج میں ان کے گھر آئی تھی، مجھے ان کی سٹوری پتہ چلی، میں نے کہا کیوں نہ ہم سر سے ہی جا کے ساری باتیں پوچھیں۔ تو ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، پلیز آپ بھی سنیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کوئی موٹیویشن، کوئی آئیڈیا آپ کو کلک کر جائے اور آپ کی زندگی بھی بدل جائے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ سر مجھے آپ کی سٹوری کے بارے میں پتہ چلا تو آپ یعنی کہ ماشاءاللہ اتنی آپ نے زندگی میں ایفرٹ کی ہے، اتنی آپ نے محنت کی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اور ماشاءاللہ آپ کا بیٹا اس ٹائم گریجویٹ ہے، ماشاءاللہ اچھی آپ نے ان کو ایجوکیشن دی ہے۔ تو یہ سارا سفر آپ نے زندگی میں کیسے اکیلے طے کیا ہے؟ بس جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ جی، اگر آپ سیکریفائس نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے بچوں کے متعلق جو ہے نا بہت غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میرا بیٹا ماشاءاللہ ماسٹر کر چکا ہے کیمسٹری میں GC یونیورسٹی سے، اور اللہ کا فضل ہے، جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا نا تو اس کے بعد میرے اندر ایک ایسا جذبہ ابھرا کہ میں نے کہا میں اپنے بیٹے کے لیے تو کر ہی رہا ہوں، تو کیوں نہ دوسرے ایسے بچے جو نہیں افورڈ کرتے ان کے لیے بھی کچھ ایسا سوچا جائے۔ پھر میں نے ساتھ دوسرے بچوں کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ الحمدللہ آج کل بہت سے بچے ایسے ہیں جو میرے سے ابتدا میں پڑھنے کے بعد اب اپنے ماسٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں، کچھ جاب کر رہے ہیں۔ بچیاں ایسی ہیں جو پڑھنے کے بعد اپنے ماسٹر کمپلیٹ کر چکی ہیں۔ ابھی بھی ہم سیکنڈ ٹائم چلا رہے ہیں 3 گھنٹے کے لیے اس کو، لیکن زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ مقصد کیا کہ اپنے لیے جینا تو ہر بندہ ہی چاہتا ہے، جینا وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے جیا جائے۔ دوسروں کے لیے جینا اس طرح ہی ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے آپ کسی کو مالی طور پہ مستحکم کریں، اس کی ہیلپ کریں۔ اگر آپ ایک بچی کو پڑھا دیتے ہیں تو آپ نے اس کے پورے خاندان کو پڑھا دیا، آنے والی نسل کو پڑھا دیا۔ تو بس میں بھی اسی مشن کو لے کے آج کل چل رہا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے اس میں جو بھی بچے آ رہے ہیں ان پہ محنت کر رہے ہیں اور ان کو پڑھا رہے ہیں۔ سر آپ کی لائف میں ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ آپ ہائی لائٹ تو نہیں کریں گے، لیکن آپ کچھ عرصے کے لیے ڈپریشن میں چلے گئے تھے، پھر اس سے آپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے نکلے تھے۔ ہاں جی، ایسا ہی ہوا تھا، اور میں 2 سے 3 سال تو ایسے میں نے گزارے کہ جو بس مجھے نہیں لگتا تھا کہ لائف میں واپس آیا جائے گا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کی طرف جب دیکھا نا، میں نے کہا بھی یہ تو اس کی زندگی بھی جو ہے نا کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے گی۔ تو میں
نے خود کو سنبھالا، الحمدللہ بیٹے پہ محنت کی، اللہ کا شکر ہے کہ بس موٹیویشن یہی تھی کہ اپنی اولاد کو کچھ نہ کچھ بنا دیا جائے۔ جی آپ بچوں کو دو چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا ہوتا ہے، ہم، یا تو آپ ان کو دنیاوی پراپرٹی بنا کے دے دیں یا ان کو آپ تعلیم یافتہ کر دیں۔ تو میرے نزدیک بہتر یہ تھا کہ اس کو اچھی ایجوکیشن دلوائیں اولاد کو، اپنے بچوں کو، تاکہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں کل کو۔ جی ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ یا تو اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی بنائیں، میں ان کو ڈاکٹر صاحب پیار سے کہتی ہوں کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے گزاری ہے کہ اتنی نفاست کے ساتھ، اور یا پھر اپنے بچے کو ایجوکیٹ کر دیں، یعنی کہ اس کو ایجوکیشن دے دیں، یہ ان کا ماننا ہے۔ اور یہ ان کے پڑھائے ہوئے بچے آج کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لڑکی ٹیچر ہے، کوئی کسی اچھی کمپنیز کے اندر جاب کر رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کئی پودے لگائے اور وہ آج اتنے مضبوط درخت بن گئے ہیں کہ ان کے سائے میں ان کی کئی نسلیں بیٹھ رہی ہیں۔ ان کی ایک اکیڈمی ہے، یہ اکیڈمی چلا رہے ہیں۔ تو میں نے جب ان سے فون پہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس مشن کو، یعنی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس مشن کو یعنی کہ میں پورا آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک یوٹیوب کے اوپر چینل بنایا ہے تاکہ میں اس کام کو اپنے، یعنی کہ جو میرا میسیج ہے اس کو میں پوری دنیا تک پہنچا سکوں، کیونکہ فائنینشیل اتنے کرائسس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اتنی مہنگائی ہے، کچھ بچے یہ فری پڑھا رہے ہیں، کچھ تھوڑی سی فیس لے رہے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یتیم اور غریب بچے ہیں ان سب کو فری پڑھایا جائے، جیسے انہوں نے پہلے یہ مشن 20 سال سے سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو آج تک یہ کام کر رہے ہیں، آگے بھی اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی فائنینشلی طور پہ اس اکیڈمی کے حوالے سے ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ان کا نمبر میں دے دوں گی، آپ نے نمبر جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے کانٹیکٹ کر لینا ہے، اور ان کے چینل کا نام یہ خود بتائیں گے اور لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی۔ پلیز ہم نے سپورٹ کرنی ہے سر کو تاکہ اور کئی پودے لگ کے درخت بن جائیں۔ آپ کیا کہتے ہیں سر، اینڈ پہ کسی کوئی میسیج ہماری عوام کو، پوری دنیا یعنی کہ پورا پاکستان آپ کو سن رہا ہے، کہ اچھا میسیج دینا چاہیں گے کہ آپ ڈپریشن سے کیسے نکلیں؟ کوئی بات نہیں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی بھی ہوگی تو میری پیاری یوٹیوب فیملی پوری دیکھ لیجیے گا، اس سے آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی۔ یعنی کہ آپ کو میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ، ینگ بچے یا عورتیں مرد جو ہیں وہ ڈپریشن سے کیسے باہر آئیں اور اپنی زندگی کو، یعنی کہ جیسے آپ باہر آئے ہیں، میں نے اپنی زندگی کو سنبھالا ہے، ایسے سارے لوگ نہیں کر پاتے۔ آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور اپنے چینل کا نام بھی آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں اور آپ کا یہ مشن آئندہ زندگی میں بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے۔ اور اس ایج میں دیکھیں اتنے ایکٹیو ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر یہ دیکھیں اس ایج میں اتنے ایکٹیو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال اپنے بیٹے اور بچوں کے لیے اسپینڈ کر دیے تھے، کہ آگے نہیں وہ کر سکتے؟ سنیں جی آخری میسیج جی۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ موٹیویشن تو ہمیں لینی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، جی ٹھیک ہے؟ ہمارے سامنے موٹیویشن اس سے بہتر کہیں سے نہیں مل سکتی۔ جی جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا یاد الہی کی طرف لے کے آتے ہیں تو پھر آپ سٹینڈ بھی لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایسا ہی موقع عطا کیا کہ میں موٹیویشن اللہ تعالیٰ کے قرآن سے لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے لی۔ اب میرا مشن یہی ہے کہ میں کچھ ایسا انسٹیٹیوشن قائم کروں جس میں بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے لیے میں کچھ کرنا بھی چاہتا ہوں، لیکن میری کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے میں نہیں کر پا رہا۔ جی تو یوٹیوب پہ آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے جن کے لیے میں ابھی نہیں کر پا رہا۔ جی دوسرا، میں نے یہ چینل بنایا ہے، اس کا نام ہی روشن پاکستان رکھا ہے، کیا بات کہ ہے! پاکستان کو روشن کیا جائے، کس سے؟ تعلیم سے، خصوصاً بیٹیوں کو، ٹھیک ہے؟ بیٹی کو تعلیم دینا ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک پورا خاندان ایجوکیٹ کر دیا۔ بیٹوں کو بھی تعلیم ضروری ہے، لیکن بیٹیوں کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ اچھی مائیں ہوں گی تو اچھی اولادیں جنم دیں گی، اچھی ان کی تربیت کریں گی، اور ہمارا ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ بس یہی میرا میسج ہے سب کے لیے کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں،
اپنے بچوں پہ توجہ دیں، ان کو اچھے انسان بنائیں. صرف تعلیم یہی ہے کہ اچھا انسان بنا دیں اگر ہم، تو یہ کامیابی ہے ہماری. جی، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اچھا انسان اگر آپ بنا دیں تو تعلیم کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. یعنی کہ بیٹیاں، انہوں نے کہا اگر بیٹیوں کو تعلیم، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بیٹیوں کو تعلیم نہیں دینی چاہیے، وہ کیا کر لیں گی؟ ایک عورت کئی نسلیں سنوارتی ہے اور ایک عورت کئی نسلیں بگاڑتی ہے. عورتوں سے ہی گھر چلتے ہیں، گھر بستے ہیں، اور آگے کئی جو ان کی اولادیں ہیں وہ جنم لیتی ہیں، پھر ان کی تربیت ہوتی ہے، اور پھر تربیت اور نسل کا پتہ چلتا ہے. جب انسان بات کرتا ہے تو اس کی بات سے اس کے بیک گراؤنڈ کا، اس کے خاندان کا پتہ چل جاتا ہے. کتنا اچھا میسیج ہے. ان کے چینل کا نام ہے روشن پاکستان. لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، نمبر آپ کے پاس آ جائے گا. اگر ان سے کوئی کانٹیکٹ کر کے کوئی اکیڈمی کو آگے اور چلانے کے لیے فائنینشلی ہیلپ کر سکتا ہے تو نمبر آ رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. مجھے آپ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.